نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ جس سے قبر اور جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری نوجوان کو ایک کام کے لیے بھیجا تو راستے میں وہ انصاری نوجوان کسی گھر کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے اندر ایک جوان عورت غسل کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس انصاری نوجوان کے دل میں شہوت جاگی تو اس نے دروازے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عالم دنیا میں ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسان ذات نے اپنے کریم رب کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا، جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنایا اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دیں اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان ذات کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب و برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعاعیں اور آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں مال اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دی جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے، لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دی، لیکن اپنے مولا و آقا کریم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا
حضرت یاسر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خوبصورت و خوبصیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار و عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ و عمار رضی اللہ تعالی عنہما کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر ذی زرع کے سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اسی لیے دی جاتی تھیں کہ لوگوں تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگی تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان مال اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو نہیں مٹا سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر و سعید و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے، اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں، اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گھونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومیوں بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور زیادہ اذیت ناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرتے غضب میں سب و شتم کی بوچھاڑ کی، اور پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا
تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں۔ کروڑ سلام ہو ان کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ ان کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تو اس اندوہناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اللہم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار، اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے کہ اپنا آخری انجام بھی ان قریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے، ظالموں تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کے لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزہ پرزہ ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو نہیں مٹا سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا رضی اللہ عنہم۔ جب حضرت یاسر و بی بی سمیہ رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کو اپنی ظالمانہ کاروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرا بھر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔
بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہے جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ قد قتل اللہ قاتل امک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسی جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار ابن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان تھا جس کا نام صلبہ ابن عبد الرحمن تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور پھر خوفزدہ ہوا کہ کہیں اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ وہ دوڑا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں چھپ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 40 دن تک غیر حاضر رہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی امت سے ایک بھاگنے والا ان پہاڑوں میں ہے اور جہنم سے میری پناہ مانگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ صلبہ ابن عبد الرحمن کو میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں مدینے کے بازاروں میں نکلے اور ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جس کا نام رفاقہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے رفاقہ، کیا ان پہاڑوں میں تو نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید تم جہنم سے بھاگنے والے کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ جہنم سے بھاگنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ آدھی رات کے وقت وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے ان پہاڑوں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کی تلاش ہے، تو رفاقہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ پہاڑوں سے نکلا، سر پر ہاتھ رکھا اور رو رو کر کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور مجھے فیصلے کے لیے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور فرمایا کہ تو جہنم سے خلاصی پا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں۔ تو اس نے کہا، اے عمر، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے سوا کچھ علم نہیں کہ کل تمہارا ذکر ہوا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور مجھے اور سلمان فارسی کو تیری تلاش میں بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر کیا جائے جب نماز کا وقت ہو، یعنی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہہ رہا ہو۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ دونوں اس کو لے کر اس وقت مدینہ پہنچے۔ جب صبح کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہم نماز میں شریک ہوئے۔ جب صلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو غش کھا کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا، اے عمر و سلمان، تم نے صلبہ کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کیا کہ یہ حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے صلبہ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عرض کی کہ پہلے ہی بہت زیادہ گناہ رکھتا تھا، اب یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی آیت نہ بتا دوں جو گناہوں کو ختم کر دے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح سے پڑھو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو صلبہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر وہ 8 دن تک بیمار رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلبہ کی بیمار پرسی کے لیے چلیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو چلتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر اپنی آغوش مبارک میں رکھ لیا۔ اس نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے الگ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، یہ گناہ سے لبریز ہے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا امید ہے؟ عرض کی، مغفرت کی امید ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ زمین گناہوں سے لبریز لے کر آئے تو میں زمین کو مغفرت سے لبریز کر دوں گا، کیونکہ اس نے اس دعا سے دعا مانگی ہے جو میں رد نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں یہ بات صلبہ کو بتا دوں؟ عرض کی کہ بتا دے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلبہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت صلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ ماری اور فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن دفن کا حکم دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ اس کے جنازے کے ساتھ اس طرح چلے کہ پنجوں کے بل چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اس صلبہ کے جنازے پر اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے آ گئے ہیں کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ جو کلام اس نے پڑھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ بحوالہ حلیت الاولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم گناہ گاروں کی بھی اسی طرح سے بخشش و مغفرت فرما کر ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔